آج کے شو میں مہنگائی نے کمر توڑ دی، موجودہ حکومت میں معاشی تنگی نے سارے ریکارڈ توڑ دیے، غربت سے تنگ آ کر سابق ٹینس اسٹار ٹرافیاں میڈل فروخت کرنے کے لیے سڑکوں پر آ گیا، عالمی سطح پر ملک کا نام روشن کرنے والا سابق ٹینس اسٹار گل حمید خان بھی معاشی بدحالی کا شکار، حکومتی وزراء کے دعووں کے برعکس عوام کا جینا محال۔ السلام علیکم، پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ صفان خان۔ ناظرین، بڑا آج دل دکھتا ہے ہم جب بات کرتے ہیں، آئیکنز کی بات کرتے ہیں، سپورٹ سٹار کی بات کرتے ہیں، سیلیبریٹیز جو کہ نام کماتے ہیں پوری زندگی۔ کچھ دن قبل میں نے پروگرام کیا تھا، ایک ایکٹر تھے بڑے سینئر، اور جب ان کی ابھی کی حالت دیکھی تھی، آپ کو بتائی تھی کہ کس طرح وہ اس وقت زندگی گزار رہے ہیں گزر بسر کے لیے پڑوسیوں پر۔ آج ایک اور اس طرح کا میرے سامنے ایک واقعہ آیا، اور یہ قصہ جو تھا، کیونکہ میں ٹینس خود بھی فالو کرتا ہوں، ٹینس کے ایک پلیئر جو کہ پاکستان کے لیے عالمی سطح کے اوپر بڑے میڈلز لے کر آئے، سال 2008 سے 2010 کے دوران جناب گل حمید خان صاحب، جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، انہوں نے 3 سال مسلسل ہیٹرک کر کے انٹرنیشنل ٹینس فیڈریشن ٹائٹل جیتا۔ یہی نہیں بلکہ پاکستان نیوی کی طرف سے کھیلتے ہوئے 3 بار گولڈ میڈلز لے کر آئے۔ یہی نہیں بلکہ اگر 1986 میں جائیں، ان کی کلپنگز آپ نکالیں پرانی، تو 1986 کے اندر عمان اوپن انڈیا کے ایک بھوپاٹی نام کے پلیئر کو انہوں نے ہرایا، اور یہ پاکستان کے لیے مسلسل عالمی سطح کے اوپر ٹائٹلز، کپس، میڈلز لے کر آتے رہے۔ آج مہنگائی نے کیا، کیونکہ یہ پروگرام صرف جو ہے وہ عام آدمی کے لیے تو ہے ہی، لیکن یہ ان سب وزراء کے لیے، ان حکومت کے تمام ترجمانوں کے لیے بھی ہے کہ آخرکار جو آپ کے دعوے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، مہنگائی نہیں ہے، آپ دیکھیں کہ کس طرح میری ان سے آج پروگرام میں گل حمید صاحب ہوں گے، بات ہوئی تھی کتنے 4-4، 5-5، 6-6 ہزار روپے کے لیے یہ ٹرافیاں 500 ہزار روپے کے اندر فروخت کرنے پہ مجبور ہو رہے ہیں۔ آخرکار کون اس چیز کا ایکشن لے گا؟ یہ عام آدمی کا حال نہیں ہے، یہ اس آدمی کی بات کر رہا ہوں میں جو کہ انٹرنیشنل سپورٹ سٹار ہے، جو پاکستان کے لیے انٹرنیشنل فیم لے کر آیا، عالمی سطح پر نام بنایا، ٹینس کھیلی پاکستان کے لیے، ٹینس کے لیے اس کی قربانیاں ہیں، اس نے اس وقت سیکریفائس کی ہیں، اپنی جوانی لگائی، 50 سال اس نے اس وقت کھیلا ہے، اس کا حال یہ ہے۔ تو آخرکار یہ جو سارے دعوے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے مہنگائی کم کر دی، یہ کدھر چلے جاتے ہیں؟ آج کیونکہ میں اس پروگرام سے پہلے آج ہم نے لائن اپ کیا ہے پاکستان سپورٹس بورڈ کو، پاکستان ٹینس فیڈریشن، امید کرتا ہوں کہ وہ کیونکہ سن رہی ہو پروگرام، ہم جب بات کریں گے گل حمید صاحب سے، ٹینس فیڈریشن میں انہوں نے اپنی فائل دی تھی، اس کا کیا ہوا کیا نہیں ہوا، 3 سال کہتے ہیں اس بات کو بھی ہو چکے ہیں، اور ہی از سفرنگ سنس مینی ایئرز، اور 2018 کے بعد سے تو وہ کہتے ہیں انہیں وعدہ ہوا کہ ان کو ایک فنڈ ملے گا، اسکالرشپ ملے گی، انہیں نہیں ملا۔ آج یہ پلیئر فٹ پاتھ پر بیٹھ کر مزدوروں کے ساتھ، جہاں ڈیلی ویجز کے مزدور بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں بیٹھ کر اپنی جو سارے ٹائٹلز ہیں، ٹرافیز ہیں پاکستان کی، کتنی شرم کی بات ہے یہ اس ملک کے لیے، ہم سب کے لیے، کہ یہ انٹرنیشنل ٹرافیز لے کر سڑک پر بیٹھا ہوا ہے ان کو فروخت کرنے کے لیے، کیونکہ اپنے گھر میں گزر بسر کر سکے۔ یہ واقعین کی فوٹیجز ہیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس وقت، کہ جہاں پر وہ بیٹھا ہوا ہے سڑک پہ بیٹھ کے اپنے میڈلز بیچ رہا ہے، اپنی ٹرافیز فروخت کرنے پہ مجبور ہو چکا ہے۔ آخر اس حال پر یہ ہم جو موویز وغیرہ انٹرنیشنل ہیں، جو جس طرح اپنے آئیکنز کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، آج پیسوں کی نہیں ناظرین، میں بات آپ کو بتاؤں کہ شاید یہ مسئلہ پیسوں کا، تنگی کا نہیں، بلکہ یہ رسپیکٹ دینے کا ہے۔ اس طرح کے سٹارز کو جو کہ انٹرنیشنل ٹائٹلز جیتتے ہیں، شاید باہر کی دنیا میں مینٹورز بنایا جاتا ہے، کوچنگ کرائی جاتی ہے، لوگوں کو اس وقت ان کی اکیڈمیز بنائی جاتی ہیں ان کے نام کے اوپر۔ آج مہنگائی نے جس طرح وہاں بھی کمر توڑی ہے، اس سلسلے میں ایک اور سٹوری آپ کے سامنے رکھیں گے، اس ٹینس پلیئر سے گفتگو ہوگی، اور پھر امید کرتے ہیں کہ اس پر ایکشن بھی ہوگا۔ ہمارے ساتھ مختلف پارٹیسپینٹس پروگرام میں ہوں گے، اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، اور آج بے نقاب میں ناظرین آپ کے سامنے ہم نے یہ داستان رکھی کہ حکومتی وزراء اور ترجمانوں کی لاکھ کوششوں کے باوجود کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے، یہ نیریٹو بلڈ کرنے کے باوجود مہنگائی اس سے کم نہیں ہوگی، مہنگائی عملی اقدامات سے کم ہوگی، باتیں کرنے سے، بیانات دینے سے کم نہیں ہوگی، عام آدمی کی زندگی اجیرن ہے۔ آپ کو میں نے کچھ بتائی سٹیٹسٹکس، اور آپ کو ایک سپورٹ سٹار کی جو پاکستان کا فخر ہے ان کی داستان بتائی کہ کس طریقے سے جو شخص انٹرنیشنل ٹینس فیڈریشن سے ایک نہیں 3 بار ٹائٹل جیت چکا، جو عمان اوپن میں کرشنا بھوپاٹی کو ہرا چکا ہے 86 کے اندر، اور اسی طرح پاکستان نیوی سے 3 بار گولڈ میڈل جیت چکا کھیلتے ہوئے، آج وہ مجبور ہے سڑکوں پر اپنے میڈلز فروخت کرنے کے لیے۔ گل حمید خان صاحب کی بات کر رہا ہوں، انٹرنیشنل ٹینس سٹار ہیں، پروگرام میں ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ اسلام آباد سے۔ گل حمید صاحب، پہلے تو میرے لیے اعزاز کی بات ہے، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، پاکستان کا ٹینس کا عالمی سطح پر نام روشن کیا، آج کیا وجہ ہوئی کہ آپ
یہ اس حالت پر آئے کہ آپ کو فروخت کرنی پڑ رہی ہیں اپنی سارے سرٹیفکیٹس، اپنے ٹائٹلز، اپنے ایوارڈز. کیا وجہ کیا بنی اس کی؟ کس طرح یہ معاشی تنگی نے آپ کو اس وقت ہٹ کیا گل صاحب؟ اس کی وجہ یہ بنی ہے جی کہ آپ کو پتہ ہی ہے یہ پولیٹکس تو پاکستان میں چلتے ہی رہتے اور شروع سے چلتا آیا ہے جی. تو وہ میں اسی چیز کا شکار ہوا ہوں کہ ایک کھلاڑی ہیں ہمارے پاکستان کے انعام الحق ایکس ڈیوس کپر ہیں. جی جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے، بولیں. بات آپ کی آواز آ رہی ہے. ہیلو، آپ کی آواز آ رہی ہے گل صاحب، آپ بولیں. اچھا جی. جی تو جی بالکل. تو وہ انعام الحق ایک ایسے کھلاڑی تھے کہ میں سب پلیئروں کو جیت جاتا تھا اور ان سے میں ہار جاتا تھا، اور جو پلیئر ان سے جیتتے تھے میں ان کو جیت جاتا تھا لیکن انعام الحق سے ہار جاتا تھا. تو ایک ٹائم ایسا آیا کہ جی ایچ کیو میں ٹرائل ہو رہے تھے اور ٹیم نے باہر جانا تھا، اور اس وقت میرے ساتھ محبوب خان بیٹھے ہوئے تھے، سائرہ کے فادر. سائرہ شی از ناؤ پاکستان نمبر 1. جی ہاں، وہ بیٹھے ہوئے تھے میرے ساتھ، اور یہ ان کے سامنے کی بات ہے کہ جب میرا ٹرائل سے پہلے مجھے یہ شک تھا کہ مجھے یہ انعام الحق سے ہی کھلائیں گے. اچھا. تو انہوں نے میرے انعام الحق سے میچ کروایا جی. تو آئی بیٹ ہم فرسٹ سیٹ 6-1، سیکنڈ سیٹ 6-2، تھرڈ سیٹ میں 5-2 لیڈ کر رہا ہوں اور انہوں نے میچ کو روک دیا. کیا وجہ ہے؟ انعام الحق نے بریک فاسٹ نہیں کیا ہوا. اچھا، یہ تو میچ کے حوالے سے، یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا. گل صاحب میچ کے حوالے سے ہوا، لیکن پھر آپ کا میں نے بیان پڑھا، آپ نے کہا کہ میں جو اس پر کرایہ دار کو میں کیسے پیسے دوں. تو یہ حالت جو ہوئی پھر اس کے بعد آپ ادھر آ گئے، آپ یعنی آپ اس حد تک آ گئے کہ آپ، اور یہ آج نہیں کافی ٹائم پہلے بھی آپ اپنے میڈلز بیچنے کی کوشش کری تھی. تو یہ میڈلز، اس پر کوئی ایکشن ہوا؟ سپورٹس بورڈ نے کوئی آپ کی فائل لی، کچھ کیا، آپ سے بات کی، کوئی رابطہ ہوا، کچھ ہوا اس سلسلے میں؟ نہیں جی، کچھ بھی نہیں. میں نے ہر طریقے سے کوشش کی، لیکن ایک دو ایسے لوگ ہیں پاکستانی ہیں، وہ بھی اپنے بھائی ہیں، اگر وہ شاید میری ہیلپ نہ کرتے. آپ کو کیا، کیونکہ جو عقیل خان صاحب ہیں، گزارا مہینے کا پھر کس طرح سے ہوتا ہے آپ کا؟ آپ ایک انٹرنیشنل سٹار ہیں. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ نوجوان نسل جو دیکھ رہی ہے پروگرام، ہر کسی کو ریٹائر ہونا ہوتا ہے آگے جا کر، کوئی بھی پوری زندگی نہیں کھیل سکتا. تو اگر ریٹائر ہوتے ہیں آگے، پھر کیا ہمیں کیا فیسلٹیز ملتی ہیں ایز ایتھلیٹس، ایز سپورٹس سٹار؟ آپ بتائیں گے کہ آپ کس طرح گزر کرتے ہیں اپنا مہینے کا؟ میں گزر اسی طرح کر رہا ہوں جی کہ دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، تو وہ کب تک دیتے رہیں گے بیچارے، سمجھے جی. اب میرا عقیل خان ہے، اس نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے، وہ بھی میری وجہ سے اس نے کمیٹی بنائی. اور وہ کیا کرتا ہے کہ جو بھی لیجنڈ کھلاڑی ہیں، غریب جو بیٹھ چکے ہیں گھروں میں، ان کو وہ 4-4 ہزار روپیہ مہینہ بیچتا ہے. یہ بھی اس کی ہمت ہے کہ وہ پاکستان نمبر 1 ہے، اور وہ میرا اسٹوڈنٹ کہلواتا ہے اپنے آپ کو، یعنی مجھے اپنا کوچ سمجھتا ہے. حالانکہ میں اس سے اتنا کھیلا نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود جب وہ کوارٹر فائنل، سیمی فائنل میں جاتا ہے تو وہ مجھ سے گائیڈنگ لائن لیتا ہے، اور میں اس کو بتا دیتا ہوں، تو اللہ اس کو کامیاب بھی کر دیتا ہے جی. اسی طرح یہ سائرہ محبوب ہیں. اچھا، شیز پر ہیلو جی آپ بات کریں، آپ جو کہہ رہے تھے سائرہ، آپ جو بتا رہے ہیں. آواز آ رہی ہے جی؟ آ رہی ہے، فرمائیں. جی ہاں، یہ سائرہ محبوب ہے، شی از پاکستان نمبر 1. وہ بھی جب اس کا بھی کوئی میچ ہوتا ہے تو اس کو بھی میں گائیڈنگ لائن دیتا ہوں، تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ جیت بھی جاتی ہیں. ناؤ شی از اسٹل پاکستان نمبر 1. لیکن گل صاحب یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یعنی آپ اسی طرح یہ بڑا مسئلہ، یعنی آپ اپنے دوستوں پہ، اپنے اسٹوڈنٹس کے اوپر، ان پر انحصار ہے، آپ کا گزر بسر کے نہیں ہے. آپ کا گھر کرایہ کا ہے، آپ نے بتایا تھا ایک بار. جی آپ کا گھر رینٹ پر ہے، آپ رینٹ دیتے ہیں گھر کا؟ سوری، آپ کا گھر رینٹ پر ہے، آپ رینٹ دیتے ہیں، آپ نے بتایا تھا ایک بار. جی 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 بالکل رینٹ پہ رہتا ہوں جی. میں 6,500 روپیہ مہینہ کرایہ دیتا ہوں. وہ بھی بڑا لحاظ کیا ہے اس مالک نے ہمارا کہ اس طرح اس نے ہمیں 2 کمرے دیے ہوئے ہیں. 6,500 روپیہ رینٹ ہے جی. 2,500-3 ہزار بجلی کا بل آ جاتا ہے، سمجھے جی. تو یہ اس طرح پورا ہوتا ہے کہ ایک لڑکی ہے، اللہ پاک اسے خوش رکھے، میں نے اس کو دیکھا بھی نہیں ہے، وہ امریکہ میں ہے جی. تو اس نے مجھے کال کی کہ انکل آئی سینڈ یو 10,000 روپیز فار ایور. تو 10,000 روپیہ وہ مجھے مہینے کا بھیجتی ہے جی. لیکن سر بڑا المیہ یہ غلامی صاحب، مجھے بتائیں کہ آپ ایک انٹرنیشنل ٹینس سٹار ہیں اور اتنے بڑے میڈلز آپ نے ریسنٹلی 2008 سے 10 کے درمیان ہیٹرک کی. انٹرنیشنل ٹینس فیڈریشن آپ نے 3 بار جیتا،
پھر عمان والا جو میں بتا رہا ہوں، عمان اوپن 86 کے اندر آپ کے ہم دکھا بھی رہے ہیں اسکرین پہ آپ کے جو کریڈنشلز ہیں سر. تو ایک آپ جیسا انٹرنیشنل اسپورٹس اسٹار جو انٹرنیشنل فیم حاصل کر چکا ہے، وہ پھر اپنے اسٹوڈنٹس کے اوپر انحصار ہے، اس کا گزر بسر کے نہیں ہے. تو پھر ہماری جو اس وقت جو ہماری حکومت ہے، سرکار ہے، وہ کیا، یہ تو خود ایک ایتھلیٹ ہے ہمارے وزیر صاحب، تو اس کے باوجود بھی کوئی، کیونکہ میں تو سمجھ رہا ہوں کہ آپ اسپورٹس اسٹار کے ساتھ تو زیادہ اچھا برتاؤ ہونا چاہیے تھا موجودہ دور میں. دیکھیں جی، میں آپ کو بتاؤں کہ کرشنا بوپاتی یہ عمان نمبر 1 تھا انڈین ڈیوس کپر جی، مہیش بوپاتی کا فادر. تو جب میں اسے سیمی فائنل میں جیتا عمان اوپن میں، تو اس نے مجھے کہا گل خان یو ٹیچ آر چلڈرن ان انڈیا. میں نے کہا یار بہت بڑی بات ہے بوپاتی، بٹ اف یو ڈونٹ مائنڈ آئی ٹیچ آر چلڈرن ان پاکستان. تو کیا وہ میں نے غلطی کی ہے جی؟ پھر میں نے پاکستان کے لیے ہیٹرک کی. یہ جو ٹرافی پڑی ہوئی ہے یہ انٹرنیشنل ٹرافی ہے، یہ +55 کی میں نے ہیٹرک کی. اگر یہ کوئی انڈین لے جاتا یا کوئی امریکن لے جاتا تو یہ لوگ خوش ہو جاتے، کوئی انگریز لے جاتا. تو اس کی میں نے ہیٹرک کی، اور یہ ٹرافی ایک میرے پاس سہارا پڑا ہوا ہے، پاکستان کا نام ہے یہ، سمجھے جی. میرا تو دل نہیں کرتا کہ میں اس کو فروخت کروں یا بیچ دوں. اچھا، فروخت کرنے سے پہلے آپ نے حکومت سے بولا کہ آپ نے کس طرح اپیل کری، کوئی خط لکھا اسپورٹس بورڈ کو یا کسی منسٹری کو یا اپنی فیڈریشن کو کہ جی میں اس طرح فروخت کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں؟ کچھ ہوا آپ کا رابطہ کس سلسلے میں پہلے؟ اچھا، کیا کہا تھا انہوں نے جب آپ نے رابطہ کیا تھا، کیا بولا تھا؟ جی بالکل میں نے ٹینس فیڈریشن کے پریزیڈنٹ جناب سلیم سیف اللہ خان صاحب کا میرے ساتھ ہی انٹرویو ہوا تھا منیبہ مزاری کے ساتھ. صحیح. جی ہاں، تو ان کو میں نے کہا تھا، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ گل حمید آپ اپنی فائل دو، میں آپ کا وظیفہ لگا دیتا ہوں. تو یہ 2018 کی بات ہے جی. تو جی ہاں، اور وہ وظیفہ ابھی تک لگ رہا ہے، میں خاموش ہی رہا. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، اتنا بڑا آدمی کہہ رہے تو بائی ہینڈ فائل بھی لے رہے تو ظاہر ہے میرا وظیفہ لگ جائے گا. تو جب وہ فائل نیچے چلی گئی، جی کوئی پوچھا کہ کیا ہوا اس فائل کا، کیا نہیں ہوا، آپ نے فالو اپ لیا؟ بالکل. اچھا بالکل، اکثر کئی بار میرا ان سے آمنا سامنا ہوتا ہے جی. ٹھیک ہے جی ہاں، کیونکہ ہمارے ٹینس کے پریزیڈنٹ ہیں وہ. تو آپ نے پوچھا کہ میری فائل کا کیا ہوا، میرے وظیفے کا کیا ہوا، تو اب تک کوئی جواب ملا آپ کو اس سلسلے میں؟ کیا پوچھوں جی، اگر 4 سال ہو گئے میں ان کے سامنے ہی آتا ہوں، بس دعا سلام ہو جاتی ہے تو آگے سے کہہ دیتے ہیں ہیلو کوچ. میں بھی کہتا ہوں جی ٹھیک ہے. بس ان کو خود سوچنا چاہیے کہ میں نے بائی ہینڈ فائل لی ہے تو یار اس کا کچھ تو کریں نا. دیکھیں میں اتنا مجبور ہوں کہ میں پاکستان. آپ بات کریں جی، آپ بات کر لیں پہلے. جی جی آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کتنے مجبور ہیں؟ جی مجبوری میری یہی ہے جی کہ ہر مہینے میں کسی نہ کسی سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اب اس لیے کہ میرے گھر کا دروازہ کوئی نہ کھٹکھٹائے. جب بھی رینٹ آتا ہے تو میں کسی نہ کسی پرابلم میں پڑ جاتا ہوں. کچھ ٹرافیاں تھی جو میں بیچ چکا ہوں، اور اب میرے پاس یہ ٹرافی پڑی ہے. میرا دل نہیں کرتا کہ میں اس کو فروخت کروں. یہ پاکستان کی ٹرافی ہے، انٹرنیشنل ٹرافی ہے. میں پاکستانی ہوں. I love my country, I love my country peoples. پر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. فیڈریشن، ابھی تو میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ کرے شاید افریدی جیسا بندہ کوئی آ جائے فیڈریشن میں، یا بریگیڈیئر کھوکر جیسے لوگ آ جائیں، یا پھر جیسے یہ سرینا ہوٹل کے پاس آپ نے ٹینس کورٹ دیکھے ہیں، سبحان صاحب ہیں، کامران خلیل ہے، یہ لوگ دیکھیں کس طرح اپنے کورٹ کو چلا رہے ہیں، بچوں کی ہیلپ بھی کرتے ہیں، اچھے ٹورنامنٹ کراتے ہیں. سر آپ نے یہ جو بیچ دی ٹرافی کتنے کی فروخت کری، اور اب جو آپ ٹرافی بیچ رہے تھے ریسنٹلی وہ کون سی ٹرافی ہے، کون سی چیمپئن شپ کی ٹرافی تھی جو آپ فروخت کر رہے تھے؟ یہ جو میرے پاس ابھی بھی پڑی ہوئی ہے جی، شاید آپ کو نظر آ رہی ہو، یہ ٹرافی، یہ انٹرنیشنل ٹرافی ہے جی. تو اس کو میں بیچنے تو ضرور نکلا، لیکن میرا ضمیر نہیں چاہتا کہ میں اس کو بیچ دوں. میں پاکستانی ہوں، ٹھیک ہے جی. اور اس سے پہلے آپ نے جو ٹرافیاں بیچی کتنے کی فروخت ہوئی؟ اگر یہ مجھے بیچنی ہوتی، ٹرافیاں ابھی تک بیچ دی کتنے کی بکی ہیں وہ ٹرافیاں جو آپ فروخت؟ اس کی تو وہ جو چھوٹی ٹرافیاں تھی وہ اسی طرح 400 500 600 1000 اس طرح بکتی رہی جی. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو ٹرافی ہے، یہ میں تو کہتا ہوں ٹرافی کی تو قیمت ہی نہیں ہوتی جی. یہ انٹرنیشنل ٹرافی ہے، اس کو میں بیچ کر تو مجھے تو نیند بھی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے جی. اب میرے صرف پاکستان کے ان لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے
یہ چیزیں چھوڑ دیے. دیکھیں فیڈریشن کی وجہ سے یہ اب اسکواش کی دنیا میں چلے جائیں, آج ہماری اسکواش جو ہے وہ ایشیا سے ہار رہی ہے, جاپان سے ہار کر آ گئی, جو کہ ورلڈ میں نام تھا ان کا. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میرا اس فیملی سے تعلق ہے کہ جہانگیر خان میرے سگے ماموں کا بیٹا ہے جی. جی بڑا انفارچونیٹ ہے, لیکن میں حیران ہوں. جی یہ بڑا انفارچونیٹ ہے, لیکن سر میں اس بات پر میں بھی حیران ہو رہا ہوں کہ آپ نے اتنی محنت سے, یا پھر کوئی بھی اسٹار اگر کوئی بڑی محنت سے ٹرافی جیتنا کوئی عام کام نہیں ہوتا کہ ٹرافی جیت لی جائے. 400 500 1000 روپے ناظرین آپ سن رہے ہیں اگر, تو 400 500 1000 روپے کے اندر یہ ٹرافیز فروخت کر چکے ہیں اپنا گزر بسر کرنے کے لیے. اب اس پر بھی اور جو انٹرنیشنل فیم ہے پاکستان کو جیت کر آئے ہیں, جو ٹرافی ان کے پاس موجود ہے, یہ کہتے ہیں انٹرنیشنل ٹرافی ہے, اس کو بھی فروخت کرنے کا سوچ رہے ہیں. ضمیر اجازت نہیں, کسی کا ضمیر بھی اجازت نہیں دے گا. میرا خیال ہے جو ہم سب پروگرام دیکھ رہے ہیں, میں کر رہا ہوں, کوئی بھی سن رہا ہو, کسی کا بھی ضمیر نہیں چاہے گا کہ وہ اس طرح کوئی یہ ٹرافی فروخت کریں, کیونکہ یہ پاکستان کے لیے ایک پاکستان کا سرمایہ ہے یہ ایسی ٹرافیز ہوتی ہیں. سر میں کوشش کروں گا کہ ہم آپ ساتھ ہی رہیں ہمارے, کہ ہمارے رابطے میں آ سکے جو متعلقہ آفیشلز ہیں, پھر متعلقہ جو اس پر انسانی حقوق کے معاملات بھی دیکھتے ہیں. لیٹس ٹیک اے بریک ناظرین, اس بریک کے بعد آتے ہیں آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے ایک انٹرنیشنل ٹینس سٹار آج اپنی ٹرافیز فروخت کرنے پر مجبور ہو چکا ہے. اس بریک کے بعد آئیں گے, اس پر کیا ایکشن ہو سکتا ہے, کیا کوئی نوٹس لے گا, یہ سارے اہم سوالات. ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور آج بے نقاب میں ناظرین ہم خود بھی اس وقت پریشان ہیں, کیونکہ اس طرح کے معاملات ہم نے دیکھا کہ کس طرح کے معاملات ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایک 400 یا 500 یا 1000 روپے کے اندر بھی جو ہے وہ لوگ اپنی ٹرافی بیچنے پہ مجبور ہو چکے ہیں. گل حمید خان صاحب جو انٹرنیشنل ٹینس سٹار ہیں, ہی از ود اس ان دا شو. میرے ساتھ ظفر عباس صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں, JDC کے سربراہ. ہم نے رابطہ کیا ان سے خود, تاکہ انسانی حقوق سے یہ بہت کام کرتے رہتے ہیں, ان سے پوچھیں کہ کیا ہو سکتا ہے. گل حمید صاحب اسلام آباد میں ساتھ موجود ہیں, اور میرے ساتھ اس وقت کرنل ریٹائرڈ آصف زمان صاحب پاکستان اسپورٹس بورڈ کے DG ڈائریکٹر جنرل بھی ساتھ موجود ہیں. آصف زمان صاحب میں پہلے آپ ہی کی طرف آنا چاہوں گا اس بات کو لے کر. سر گل حمید صاحب میرے ساتھ ہیں, ان کا معاملہ یہ ہے کہ گزر بسر کے لیے ان کو پیسے لوگ بھیجتے ہیں باہر سے, کوئی 5000 کوئی 10,000 کچھ اس طرح سے مہینے گزارا ہوتا ہے. 6500 روپے ان کا مہینے کا رینٹ ہے. کئی ٹرافیز یہ فروخت کر چکے ہیں. اس پر اسٹوڈیو میں ایک ٹرافی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں جو انٹرنیشنل ٹرافی ہے. آپ کے بھی علم میں ہوگا ہی ہیز ون ITF 3 ٹائمز 2008 سے 10 کے درمیان, اور اس کے علاوہ یہ جو ہے عمان کپ جیت چکے ہیں اوپن اسپت بھوپاٹی سے, اور دیگر انٹرنیشنل ٹائٹل جیت چکے ہیں. تو یہ اب اس ٹرافی کو بھی فروخت کرنے کا سوچ رہے ہیں جن کا ضمیر ان کو اجازت نہیں دے رہا. میں چاہوں گا پاکستان اسپورٹس بورڈ کیا سلسلے میں کر سکتا ہے اس سلسلے میں. آصف زمان صاحب پلیز. جی السلام علیکم. جی دیکھیں جی, پہلی میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ جی ہمارے اسپورٹس کا ابھی تک کوئی ایسا سٹرکچر پراپر نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہمارے اسپورٹس مین ہمیشہ سفر کرتے ہیں, اور جو ہمارے ٹاپ کے ایتھلیٹس ہیں آخر میں بیچارے جس ٹائم یہ ایک سٹیج پہ آتے ہیں تو ان کو وہ فیسلٹیز نہیں ملتی. لیکن اب اس سسٹم میں ہم جا رہے ہیں, اسپورٹ پالیسی ہم ایسی لے کے آ رہے ہیں جس کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ٹاپ کے ایتھلیٹس ہیں اور جو اسپورٹس مین ہیں, اور ان کو ایک ایسی سٹیج کے اوپر جب ان کو نیڈ ہو تو ان کو ہم وہ ان کی فلفلمنٹ کریں. اچھا آپ چاہ رہے ہیں, آپ کر رہے ہیں, لیکن سر یہ تو جیسے مثال کے طور پہ کیس ہمارے سامنے آ چکا ہے, ابھی ساتھ موجود ہیں گل حمید صاحب, ان کی عمر 70 سے اوپر ہے. اب یہ نہ نوکری کر سکتے ہیں, انہوں نے تو بلکہ ایک جگہ یہ بھی کہا تھا مجھے گراؤنڈ مین کی نوکری دے دیں, کچھ تو کریں ان کے سروائیول کے لیے, کوئی وظیفہ. یہ کہتے ہیں اپنی فائل ٹینس فیڈریشن کو دے چکے ہیں 2018 میں, اس کے بعد سے کوئی ایکشن نہیں ہے اس کے اوپر. تو واٹ کین اسپورٹس بورڈ ڈو اباؤٹ دس سر؟ ایسا نہیں ہے. ہم جب سے میں آیا ہوں تو ان کا نظام یہ ہم نے بنایا ہے کہ جی ہمارے پاس انڈومنٹ جو فنڈ ہے جس کے اندر وہ میگر ریسورسز کے ساتھ ہم پر منتھ ایک خاص اماؤنٹ ہے جو کہ ہم جتنے بھی ایتھلیٹس ہیں جو 60 سال سے اوپر ہوتے ہیں ان کو ہم ایک سسٹم میں یہ پیمنٹ کرتے ہیں, بٹ دیٹ از ویری لیس. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ انڈومنٹ فنڈ کا ہے, اس کا یہ نظام انکریز ہو, اور جو ہمارے نیڈی اسپورٹس مینز ہیں ان کی ریکوائرمنٹ پوری ہو. سر ٹھیک ہے, آپ انڈومنٹ فنڈ میں جو دیتے ہیں اس میں کتنا آپ کا پول ہے جو پلیئرز کا جن کو آپ یہ فیسلٹی فراہم کرتے ہیں, اور کتنا روپہ وہ آپ کہہ رہے ہیں جو آپ دیتے ہیں منتھلی یا جو بھی آپ کا ہوتا ہے؟ جو ابھی تک کیونکہ جو پریکٹس تھی اور جو میں نے ابھی سسٹم دیکھا ہے اس کے اندر 5000 جو ہے پر منتھ ہے, اگر آپ ایئرلی دے دیں تو وہ 60,000 پر ایئر بنتا ہے, اور وہ بھی 60 ایئرس کے بعد آپ ان کو لک آفٹر کرتے ہیں, بٹ دیٹ از ویری میگر کیونکہ ریسورسز کم ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی نئی پالیسی میں اس کی انکریز ہو, اور ایک اچھے طریقے سے ہمارے جتنے بھی جو ہمارے ایتھلیٹس ہیں
اور جب ان کی نیڈ ہو تو ہم ان کی ریکوائرمنٹ کو پورا کریں. آپ 5,000 روپے مہینہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا میں گل حمید صاحب آپ سے پوچھوں گا, آپ کو انڈومنٹ فنڈ پاکستان اسپورٹس بورڈ کا آپ اس میں انرول ہیں, آپ کو ملتا ہے 60 سال سے اوپر کے افراد کو ملتا ہے 5,000 روپے مہینہ؟ گل حمید صاحب جی سر آپ کو ملتا ہے؟ میں گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا نہیں سر. کیوں؟ میں وہاں گیا تھا اسپورٹس بورڈ تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ اس میں بھی کم سے کم آپ کو 3-4 مہینے انتظار کرنا پڑے گا. اور کب کی بات ہے یہ؟ دیکھیں وہ نظام ہے جو یہ حمید صاحب, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو نظام ہے, جو اسٹرکچر تھا وہ بالکل نہیں تھا. اب اس سسٹم کے اندر لا کے اس پالیسی میں میں نے ڈلوا دیا کیونکہ یہ ایک ایس او پیز بنی ہوئی ہیں, اس کے اندر ان کی ڈاکومنٹیشن ہوتے ہیں, اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جنمن نہیں ہوتے. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو انہوں نے نظام بنایا اس کو میں بہتر کروں, اس سیکشن کو بہتر کروں, اور جتنے بھی ہمارے جو نیڈی لوگ ہیں ان کو یہ پروسیس کے مطابق یہ پیمنٹ ملے. اور انشاءاللہ تعالیٰ میرے آتے ساری میں نے یہ سارا سلسلہ شروع کر دیا ہے, جس کی حمید گل صاحب کی بات کر رہے ہیں, یہ میں سے ملنے بھی آئے تھے, یہ ان کی ریکوائرمنٹ بھی پوری ہوگی. اور اس کے علاوہ آصف زمان صاحب بول رہے ہیں. جی آصف زمان صاحب. میں آصف بول رہا ہوں. نہیں گل صاحب آپ کو کس نے کہا تھا 3-4 مہینے لگیں گے؟ آپ جو بتا رہے ہیں کہ آپ گئے تھے, آپ کو کہا تھا 3-4 مہینے لگیں گے. وہیں جب آفس میں یہ کاغذات بنانے لگا تو آفس کے لوگوں نے کہا جی کس لیے آپ دھکے کھا رہے ہیں, اس میں تو یہ آپ کو کم سے کم 3-4 مہینے لگیں گے. اچھا اب آپ کو آصف زمان صاحب کہہ رہے ہیں, آصف زمان صاحب اس پروگرام میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ آپ کو یہ ہو جائے گا پروسیس جو بھی, تو اب آپ دوبارہ جائیں گے ادھر یہ 5,000 مہینہ کا جو انڈومنٹ فنڈ ہے؟ ٹھیک ہے جی بالکل, ان کو سب کچھ دیکھیں جو ہمارے سسٹم کے اندر ہیں, اور ہمیں معلوم ہے ان کی ہر سسٹم کے اندر ہر ایک کی ویریفیکیشن ہوتی ہے, اور میں نے نہیں بنائی ہے, وہ انہوں نے ایک گورنمنٹ کا نظام ہے, سسٹم ہے, اس میں ہر ایک کی ویریفیکیشن ہوتی ہیں. تو میں تو جن کو جانتا ہوں ڈائریکٹلی, تو میری کوشش ہوتی ہے کہ یہ سارا چیزیں ان آرڈر. اچھا آصف صاحب ساتھ میں ظفر عباس صاحب کو بھی شامل کرنا چاہ رہا ہوں. ظفر عباس صاحب آپ مجھے بتائیں, کیونکہ آپ اس طرح کے کام کرتے ہیں, نظر آتے ہیں کرتے ہوئے, گل حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہ انڈومنٹ فنڈ سرکاری طور پر پاکستان سپورٹس بورڈ کہہ رہا ہے کہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا, ان کے لیے پالیسی نئی بنائی ہے, فریم ورک میں انکارپوریٹ کیا جائے گا. کیا ہو سکتا ہے ظفر عباس صاحب, یہ تو سپورٹس سٹار ہے انٹرنیشنل, یہ تو پاکستان کے لیے نام کما کے آئے ظفر عباس صاحب ہمارے لیے؟ دیکھیں میں تو صرف یہی بات کروں گا, چاہے یہ اسپورٹس کے سٹار ہوں, چاہے وہ ہمارے ٹی وی کے سٹارز ہوں, بڑا افسوس ہوتا ہے جب وہ بیچارے روڈوں کے اوپر یا گلیوں میں اس طرح سے لوگوں سے مدد کی اپیل کر رہے ہوتے ہیں, یا کچھ بھی اس طرح کی چیز سامنے آتی ہے, تو آپ یقین کریں کہ بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہوتا ہے. اور میں ابھی سن رہا ہوں کہ وہ جو حمید خان صاحب ہیں وہ مانگ رہے ہیں کہ 5,000 روپے مجھے اگر مل جائے مہینے کے, تو 5,000 روپے اگر ہم سمجھیں ڈالر میں بات کریں, جو شخص عالمی سطح پہ پاکستان کا نام روشن کر کے آیا ہو, 5,000 روپے کا مطلب کتنا بنے گا؟ شاید $30 بنے گا. یعنی وہ مہینہ گزارنے کے لیے $30 مانگ رہا ہے. 5,000 روپے میں آئے گا کیا؟ 850 روپے کا 10 کلو کا ایک آٹے کا تھیلا آتا ہے, اور اگر 10 کلو شکر لے لی تو 1,600 روپے کی چینی اور 2 آٹے کے بورے آئیں گے. بس بات یہ ہے کہ میں تو سیدھی بات کر رہا ہوں, یہ تو حکومت کو سوچنا ہے کہ جو ہمارے ہیروز ہیں یہ تو اس عمر میں لوگوں کو سکھائیں, ان کو ایک ایسی جگہ دینی چاہیے. ہر علاقے کے اندر ایمونٹی پلاٹس ہوتے ہیں, ہر پارک میدان, وہاں پر ان کو 2-3 پارک میدان دے دیے جائیں تیار کر کے, یہ لیں آپ پاکستان کے بچوں کو سکھائیں, کھیلنا سکھائیں. بات یہ کہ ہمارے پاس تو نہ کوئی سکھانے والا ہے نہ کوئی کھلانے والا ہے, ہمارے بچے کدھر جائیں گے؟ آپ دیکھیں نا آج 5ویں اور 6ٹھی کلاس کے بچے آئس کا نشہ ایسے کر رہے ہیں کہ جیسے لازمی ہے, مطلب بیچ رہے ہیں. یہ وہ ٹرافیاں ہیں جس کے لیے پورے ملک اپنی ساری جان توڑ کوشش کر دیتے ہیں. پہلا میچ, دوسرا میچ, کوارٹر فائنل, سیمی فائنل اور فائنل, اس کے بعد یہ پاکستان کا جھنڈا اٹھا کے پوری دنیا میں ملک کا نام روشن کرتے ہیں, اور وہ ٹرافی لے کے ملک آتے ہیں, بیچارے اکیلے ایئرپورٹ سے اترتے ہیں, گھر چلے جاتے ہیں, کوئی ان کو ریسیو کرنے بھی نہیں آتا, اور اس کے بعد آج یہ ٹرافیاں بیچ رہے ہیں. کیا ہے یہ مطلب؟ یہ آپ اگر مجھ سے بولیں کہ بحیثیت فلاحی ادارہ آپ ان کی کیا مدد کریں گے, تو مجھے تو شرمندگی ہوگی نا. اس ہیرو کے لیے میں کیا کروں بھائی؟ یہ تو قومی ہیرو ہے ہمارے ملک کا. ہمارے ملک میں کون سے ایسے ادارے نہیں ہیں جہاں اسپورٹس نہیں ہے؟ ان کو تو ہیرو بنا کے اپنے پاس رکھنا چاہیے, 1,00,000-2 لاکھ روپے مہینہ دینا چاہیے کہ بھائی آپ نے ملک کا نام روشن کیا, اپنے بچوں کو تو پڑھاؤ, اپنے بچوں کو پڑھاؤ, اپنی لیونگ اسٹینڈرڈ چینج کرو, تم ہمارے ہیرو, جاؤ کوچ بن جاؤ, ہم آپ کو پروموٹ کریں گے, پروپیگیٹ کریں گے, بڑے پروگراموں میں ان کو مہمان خصوصی بنانا چاہیے. تو بھائی میں تو آپ سے یہ گزارش کروں گا, آپ کے اسٹاف نے مجھے بتایا ان کی گھر کا کرایہ 6,500 اور ایک 3-4 ہزار روپے سمجھے آپ مہینے کے راشن کے حساب سے, میں ان کو 1 سال کا کرایہ اور 1 سال کے راشن کے پیسے صبح ان کے اکاؤنٹ میں ڈلوا دوں گا. لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم بحیثیت پاکستانی, ہر شخص, بڑے ادارے ان کے CSR فنڈز ہیں,
وہ کون سے ادارے ہیں جن کے اسپورٹس کی ٹیمیں نہیں ہیں, وہ کون سے بینک ہیں جن کے اسپورٹس کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. تو اگر ہم ان ہیروز کو اگنور کریں گے تو کل کو ہمیں کون یاد رکھے گا؟ صحیح کہہ رہے ہیں, بہت بڑا علمی ہے. ابھی آپ اگر ظفر عباس صاحب ساتھ رہے ہیں اور آصف صاحب بھی ساتھ ہیں, میں گل صاحب آپ نے ابھی بتایا تھا کہ جب انڈیا میں آپ نے, جب عمان میں آپ نے انڈیا جو عمان اوپن تھا اس میں انڈین پلیئر کو ہرایا تھا بھوپاٹی کو, تو وہ آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ آ جاؤ انڈیا بچوں کو سکھانے کے لیے, یہی اس نے آپ کو بولا تھا؟ بالکل. تو آپ نے کیا جواب دیا؟ بہت اچھی بات کی ہے, میں اس کو بہت اچھی بات کر رہے ہیں, یہ میں اس سے ایگری کر رہا ہوں, لیکن اس میں ہمارا سسٹم جو میں بات کر رہا ہوں کہ اسٹرکچر جہاں پہ کسی نے کام کیا, اب ہم جو اسپورٹس پالیسی لے کے آ رہے ہیں ہم ان اسپورٹس مین کو یہ کیٹر فار کر رہے ہیں. ہمارا ہم یہ چاہتے ہیں, جس طرح میں خود اسپورٹس ایک ایتھلیٹ ہوں, میں ایشین چیمپئن, مجھے اندازہ ہے کہ جو اسپورٹس مین شپ ہوتی ہے یا اسپورٹس مین ہوتا ہے اس کی کیا فیلنگز ہیں. جب آپ نے اس لیول کے اوپر کھیلا ہو تو وہ ان کی ہماری ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم ایسی اسٹرکچر دیں, ایسی اسپورٹس کی پالیسی لے کے آئیں کہ یہ ہماری یہ نوبت نہ آئے. اور ہمارے جو ریسورسز ہیں وہ بہت میجر ہے, فنڈنگ. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو فیسلیٹ کریں گے ساتھ رہیں, کیونکہ گل حمید صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. ظفر عباس صاحب نے کہا, گل صاحب مجھے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, رد عمل دینا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر, گل حمید صاحب. ہیلو جی گل صاحب. جی گل حمید صاحب. جی سر, جی حکم کریں. جی سر, ابھی آپ نے سنا ظفر عباس صاحب نے کہا جی کہ 1 سال کا کرایہ, 1 سال کا راشن آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں گے. اس کے علاوہ انڈومنٹ فنڈ کی بات کی پاکستان اسپورٹس بورڈ نے, اس پر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ دوسری بات یہ کہ آپ ابھی بتا رہے تھے, میں تھوڑا تفصیلاً پوچھنا چاہ رہا ہوں, واقعہ کیا ہوا تھا جب انڈین پلیئر نے آپ سے کہا تھا کہ آپ انڈیا آ جاؤ سکھانے کے لیے؟ آپ نے کیا جواب دیا تھا, کس وقت ہوا تھا یہ واقعہ؟ تھوڑا ناظرین کو بتائیں نا اس بارے میں. دیکھیں جی, اس نے مجھے کہا کہ گل خان, جب میں نے اسے سیمی فائنل میں جیتا تو اس نے مجھے کہا گل خان یو ٹیچ آر چلڈرن ان انڈیا. تو میں نے کہا یار بہت بڑی بات ہے بھوپاتی. اس وقت وہاں پاکستانی عربی سب لوگ کھڑے ہوئے تھے, تو میں نے اسے کہا یہ بہت بڑی بات ہے بھوپاتی, تم مجھے اتنی بڑی آفر دے رہے ہو, بٹ آئی ٹیچ آر چلڈرن ان پاکستان. تو کیا غلطی ہوئی میرے سے یہ؟ اچھا, اور ابھی گل صاحب, ابھی ظفر عباس صاحب نے آپ نے سنا, جو ظفر عباس صاحب نے جو کہا, گل حمید صاحب آپ نے سنا؟ آپ نے گل حمید صاحب ابھی انہوں نے اعلان کیا تھا 1 سال کے رینٹ کا آپ کا, تو آپ کو پتا چلا, آپ کو آواز آئی اس بات کی؟ جی گل حمید صاحب آپ پریشان نہ ہو, انشاءاللہ تعالی ہم ایسی پالیسی لے کے آ رہے ہیں کہ ابھی ہمارے جتنے اسپورٹس مین ہیں, کیونکہ ہمارا اسٹرکچر بالکل اسپورٹس کا ویسا کام نہیں کر رہا تھا, یہ ہماری نیڈ ہے. ہم سنتے رہتے ہیں کہ اب تو یہ تو بڑا, جو آج کل مہنگائی ہے, آپ کے بھی علم ہے, ہمارے بھی علم ہے, ابھی جس طرح یہ بتا رہے ہیں ظفر صاحب بھی, اور جس طرح گل حمید صاحب نے اپنی داستان بتائی ہے, کوئی بھی عام آدمی اس کا گزارا ممکن نہیں ہے اس مہنگائی کے دور میں. تو مجھے بتائیں کہ کتنی جلدی پالیسی آپ لوگ لے کر آئیں گے؟ ہمارے یہ سٹارز ہیں, ہمارے لیے آئیکن ہیں, ان کو تو جس طرح ابھی ظفر صاحب کہہ رہے تھے, اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ ان کو تو آ کے مینٹرشپ دینی چاہیے ینگ پلیئرز کو, اور ٹریننگ کرنی چاہیے, کوچ بننا چاہیے. تو یہ کب تک پالیسی آئے گی اور کس طرح آپ ان کو یوٹیلائز کریں گے؟ پیسوں کے علاوہ بھی یوٹیلائز کریں. سر 5,000 مہینے سے کیا ہوگا اس وقت؟ آصف صاحب. بالکل, میں تو یہ آپ کو میں ایک بتا رہا ہوں کہ یہ بہت میگر ہے, ریسورسز اتنے نہیں ہیں, لیکن جب ڈیوالو ہوا تو ہم نے یہ پرومسز کو, ان کے فنڈنگ زیادہ ہے, ہم نے تمام پرومسز کو بھی یہ ڈائریکٹ کیا ہوا ہے کہ جو جس پروجیکٹ کا ہے وہ انہوں نے جتنے بھی اپنے کوچز ہیں اور جو آپ کے پلیئرز ہیں انہوں نے ان کو بھی سپورٹ کرنا ہے, اور پھر فیڈریشن جو ہے انہوں بھی لائک. اچھا, لاسٹلی آصف صاحب, لاسٹلی سر مجھے بتاتے چلیں, کوئی ایک ڈیٹ دے دیں ان کے انڈومنٹ فنڈ کی, کوئی آخری, جیسے انہوں نے اعلان کر دیا ظفر مرزا صاحب نے, کل صبح تک آ جائیں گے اکاؤنٹ میں ان کے پیسے, رینٹ کے اور راشن کے 1 سال کے. آپ کوئی بتا دیں اسپورٹس بورڈ کی طرف سے کوئی فائنل اناؤنسمنٹ ڈیٹ کے ساتھ کہ اس دن تک انڈومنٹ فنڈ یا کوئی بھی آپ فنڈ ان کے لیے اعلان کر دیں گے؟ آصف صاحب لاسٹلی. بالکل, دیکھیں آپ کو میں نے کہا نا کہ ان کا سال میں جو سسٹم ہم نے بنایا ہوا ہے سال میں 2 دفعہ, اور یہ جو چیزیں ہیں, اب میں کیونکہ خود چاہ رہا ہوں یہ چیزیں ریوائو, اور ہمارے جتنے بھی اسپورٹس مین ہیں یہ ان کو یہ بہت میگر ہے, ان ریسورسز کو میں بہتر کرنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی میکینزم ہو جو ان کو ایک پر منتھ ایک اچھا ایک انسینٹو ہو, اور جو بھی سر کب تک ہو جائے گا, کوئی ٹائم فریم, ڈیڈ لائن آصف زمان صاحب؟ نہ کہ
हमने अभी मैंने बता दिया कि मे भी इनको इसी महीने के अंदर ये भी सिस्टम पे इनको मिल जाएगा, बाकी उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। जितने भी इसी महीने जो भी है, मैं तो इनको फौरन उन नीडी को जहाँ उनके सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ जमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, गुल हमीद साहब आपका शुक्रिया, जफर अब्बास साहब बहुत बहुत आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में और ये ऐलान किया। जफर अब्बास साहब उम्मीद करते हैं ये तमाम चीज़ें आप क्यों जिस तरह ऐलान हुआ इस तरह पहुंचेंगे। इंडोमेंट फंड के हवाले से इन्होंने कहा इस महीने के आखिर तक, जफर अब्बास साहब ने जीडीसी की तरफ से कहा है कि उनका 1 साल का राशन 1 साल का किराया वो सुबह तक ट्रांसफर हो जाएगा। ये कुछ भी नहीं है नाज़रीन, जिस तरह बात है, असल बात ये है कि ये इंटरनेशनल स्टार्स हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी है, इन स्टार्स ने फेम पाकिस्तान का नाम रोशन किया, मेहनत की है। ये ट्रॉफियां जो हैं इनकी कोई कीमत नहीं होती 500,000 रुपए, ये जिसके कहा जाए कि इनकी कोई प्राइस नहीं लगा सकती, दीज आर प्राइसलेस, ये बिक नहीं सकती। पाकिस्तान का फेम, पाकिस्तान का नाम इनसे जुड़ा हुआ है। उम्मीद करते हैं कि इस तरह के स्पोर्ट्स स्टार दोबारा इस तरह हमें ऐसा कोई प्रोग्राम ना करना पड़े। बड़ा अंदर से इस वक्त अफसोस हुआ प्रोग्राम करते हुए। आपका फीडबैक मौसूल होगा फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पे देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।